السلام علیکم۔ آج ہم لے کر آئے ہیں مولانا تحسین جیلانی کا ایک بیان۔ بادشاہ گزرا ہے طبہ ویڈیو اچھا حمیری کے نام لگے سے۔ تو لائک کرے، چینل کو تو سبسکرائب کرے۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ ہر شہر میں جائے اور ہر جگہ کی سیر کرے، تفریح کرے، اور ہر جگہ سے لوگوں کو اکٹھا کرے، اور ہر جگہ جہاں یہ پہنچے وہاں اس کا استقبال ہو اور لوگ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، لوگ اس کا ادب کریں۔ تو اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ کا مجمع گھڑ سواروں کا تھا، 1 لاکھ کا مجمع پیدل لوگوں کا تھا۔ تو تقریباً کافی لمبا جلوس تھا اس کا، اور جس شہر میں جاتا وہاں سے یہ 10 علماء اکرام کو بھی لے لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ 4000 علماء اکرام اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنی جگہوں پر گیا ہوگا، کتنی جگہ اس نے سیر کی کہ اس کے ساتھ اتنا لمبا، اتنا بڑا جلوس ہو گیا اور اتنے علماء آ گئے۔ چلتے 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 یہ مکہ شریف پہنچا، کعبے کے پاس پہنچا۔ اب چونکہ وہاں پر جب پہنچا تو کسی نے نہ تو کوئی اس کے استقبال میں آیا، نہ تو کوئی اس کے سامنے جھکا، نہ تو کسی نے اس کا ادب کیا۔ اب یہ کہنے لگا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون سی جگہ ہے بھائی، یہاں پر تو کسی نے استقبال ہی نہیں کیا، یہاں پر تو کوئی ادب ہی نہیں کیا کسی نے۔ تو بتانے والوں نے بتائی یہ کعبہ شریف ہے اور یہ مکہ ہے، یہاں کے لوگ ایسے کسی کا استقبال نہیں کرتے، ایسے تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ کہا اچھا، تب تو اس کعبے کو ہم ڈھا دیں گے، اور جب کعبہ ڈھا دیں گے تب تو یہ لوگ جھکیں گے، تب تو استقبال کریں گے۔ اس ٹائم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو کہا کعبے کو ڈھا دیں گے۔ جب اس نے یہ پلان بنایا کہ کعبہ ڈھا دیں گے، تو جب آرام کرنے کے لیے اپنی آرام گاہ پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ناک سے، کان سے ایک بدبودار پانی نکلنے لگا، بدبودار پانی نکلنے لگا جس کی بدبو بہت بری تھی۔ کئی طبیبوں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کر پایا۔ تو ایک حکیم نے بتایا کہ ہو سکتا ہے شاید تم نے کچھ غلط الفاظ بول دیے ہوں جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے، کیونکہ ہم لوگ علاج اپنا اپنا کر چکے ہیں، اگر علاج والی بات تھی تب تو اب ٹھیک ہو جانا چاہیے تھے، لیکن یہ کچھ اوپری معاملہ لگتا ہے۔ آپ یاد کرو آپ نے کیا کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کعبے کو ڈھا دوں گا، کہا بس آپ نے یہی غلطی کر دی، آپ کو نہیں پتا یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ اس گھر کو آپ ڈھا دیں گے، اس کعبے کو آپ ڈھا دیں گے۔ آپ توبہ کر لیجئے اور اپنے اس ارادے کو بدل دیجئے۔ طبہ حمیری نے توبہ کر لی، اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی توبہ کی ارادہ تبدیل کیا، ناک اور کان سے جو پانی آ رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ تو اس کو لگا کہ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ میں نے توبہ کی، اپنے ارادے کو میں نے تبدیل کیا اور میرا حال اچھا ہو گیا، میری طبیعت اچھی ہو گئی۔ تو پھر طبہ حمیری وہاں سے اپنے قافلے کے ساتھ نکل گیا۔ چلتے چلتے کھجوروں کا باغ پڑا، اور وہ مدینہ کی سرزمین تھی، کیونکہ اس ٹائم 7 دن لگا کرتے تھے، شاید 7 دن کم و بیش، 7 دن میں سفر انہوں نے پورا کیا اور کھجوروں کے باغ میں ٹھہر گئے۔ کھجوروں کا باغ تھا، تو وہاں پر جب لوگوں کو معلوم چلا، علماء کرام جو ساتھ میں تھے ان کو معلوم چلا یہ مدینہ ہے، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو یہیں مدینے میں آئے گا۔ تو ان میں سے تقریباً 400 علماء کرام وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم طبہ حمیری کے ساتھ نہیں جائیں گے، چاہے وہ ہماری بوٹی بوٹی کر دے، ہمیں مار دے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو طبہ حمیری کو پتا چلا، اس نے کہا آخر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا ارادہ بدل کیوں دیا؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تو ان میں سے تقریباً 400 علماء کرام جو رکے تھے ان میں سے وہ لوگ بتانے لگے کہ ہم اس لیے نہیں جائیں گے، ہم آخری نبی کا انتظار کریں گے، آخری نبی کا انتظار کریں گے، ان کے انتظار میں ہم یہاں ہی رہیں گے اور یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، چاہے ہماری موت آ جائے، اب چاہے تو تم مار دو یا خود سے موت آ جائے۔ طبہ حمیری نے کہا یار میں کیسے مار سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی پتا چل گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، کہ جیسے ہی میں نے توبہ کی تھی تو میرے جو ناک اور کان سے پانی آ رہا تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو اسی ٹائم میرا دل نیک ہو گیا اور میرے دل میں کوئی فطور نہیں ہے، اب میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا، جو جانا چاہتا ہے جائے، اب میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہیں رکوں گا۔ اس لیے اب 400 گھر اس نے تیار کیے، 400 علماء کرام جو وہاں ٹھہرنے کے لیے رکے تھے ان کے لیے گھر، اور بھی جو لوگ ٹھہرے ان کے لیے گھر، اور ایک گھر اپنے لیے، گھر اس نے بنوائے
اور اس میں تقریباً 1 سال وہ بھی رہا. 1 سال کے بعد اس نے 1 سال تک انتظار کیا، پھر کہنے لگا کہ ارے وہ آخری نبی تو آئے نہیں. تو اب اس نے کیا کیا، ایک خط لایا. خط اس نے لکھ دیا اور بہت ہی پیارے انداز میں، عشق بھرے انداز میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس نے اس زمانے میں خط لکھا، اور بڑے ہی اچھے لفظوں کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں اس نے خط لکھ دیا: اے آخری نبی، میں تو آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اگر آپ آ گئے تو میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، آپ کی غلامی میں اپنی زندگی گزار دوں گا. اگر آپ نہیں آ پائے اور میرا انتقال پہلے ہی ہو گیا تو آپ آخرت میں مجھے بھول نہیں جانا، آپ آخرت میں مجھے مت بھول جانا، میری بخشش کروانا، مجھے بھول مت جانا. یہ خط اس نے بڑے ہی پیارے انداز میں لکھا اور ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو دے دیا، اور ایک گھر بنوایا، وہ ان کو دیا اور کہا کہ یہ خط رکھو اور اس گھر میں آپ تب تک رہو جب تک وہ آخری نبی نہیں آ رہا. جب وہ آخری نبی آ جائے تو یہ خط بھی ان کو دے دینا اور یہ گھر ان کو گفٹ کر دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا ایک بات اور، اگر تم جب تک زندہ ہو اگر وہ آ جائیں تب تو ان کو دے دینا، لیکن پھر بھی اگر وہ نہ آئے تو اپنے بیٹے کو دے دینا، اس کو نصیحت کر دینا کہ وہ بھی یہ خط اور یہ گھر ان کو گفٹ کر دے. اگر آپ کے بیٹے کے زمانے میں بھی نہ آ پائیں تو کہہ دینا کہ وہ اس کو نصیحت کر دے، وہ اسی طریقے سے اپنی اولاد میں منتقل کرتا رہے. تو کہا ٹھیک ہے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن ان لوگوں کو پتا چل گیا، اچھا یہ لوگ بہت انتظار کر رہے تھے کہ وہ اب آئیں گے، وہ اب آئیں گے، ان کے انتظار میں یہ لوگ بے چین تھے. مدینے میں یہ لوگ بہت زیادہ بے چین تھے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک وہ خط پہنچایا گیا. ابو لیلہ نام کے ایک صحابی گزرے ہیں، تو ابو لیلہ ان کے پاس خط لے گئے. اچھا ابو لیلہ ابھی جانتے نہیں تھے حضور کو، دیکھا بھی نہیں تھا. پہلی مرتبہ جب یہ ادھر سے خط لے گئے اور حضور کو دیکھا تو جیسے ہی حضور نے ابو لیلہ کو دیکھا، کہا ابو لیلہ خط لے کے آئے ہو کیا؟ تو ابو لیلہ کہتے ہیں میں تو بالکل حیران رہ گیا کہ میرا نام ابھی تک تو ہم ملے بھی نہیں ہیں، میرا نام بھی جانتے ہیں اور خط کے بارے میں بھی جانتے ہیں. ابو لیلہ کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو قدموں پہ گرے اور گر کے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا لیجئے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. کہتے ہیں میں تو ایمان لے آیا. پھر جب میں واپس آیا حضور کو خط دے کے تو حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خط پڑھو. تو حضرت صدیق اکبر نے جب پورا خط پڑھا تو حضور نے فرمایا میرے نیک بھائی طبہ عمیری پر سلام ہو. حضور نے ان کو کہا کہ میرے نیک بھائی پر سلام ہو، اور حضور وہاں سے روانہ ہو گئے. جب حضور مدینے میں تشریف لائے، کیونکہ یہ مدینے والے بہت انتظار کر رہے تھے کہ اب آ جائیں اب آ جائیں اب آ جائیں. حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو بس مدینے میں بہت زیادہ چہل پہل، بہت زیادہ خوشی کا ماحول تھا. بچیاں ترانے پڑ رہی تھی، طلع البدر علینا، لوگوں پر خوشی کا ماحول تھا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور ہمارے یہاں آ جائیں، حضور ہمارے یہاں تشریف لے آئیں. حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جہاں بھی رکے گی وہیں پر قیام ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر رکی. اچھا حضرت ایوب انصاری بھی یہ طبہ عمیری نے جن کو خط دیا تھا سب سے بڑے عالم، ان کی اولادوں میں جو منتقل ہوتا رہا، اچھا انہی کی اولاد میں سے یہ حضرت ایوب انصاری بھی تھے. اور یہ گھر حضرت ایوب انصاری کا نہیں تھا بلکہ یہ گھر طبہ عمیری نے وہی گفٹ کیا تھا. تو یہ گھر تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا.